بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی تھیں لسانیات کے بارے میں کہ لسانیات کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ کیسے شروع ہوا، اور اس میں کون کون سے نظریات ہیں اور ان کا آپس میں کیا موافقت ہے اور کیا مخالفت ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی چیزیں ہمیں ایک ایز اے سبجیکٹ لسانیات کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی، الحمدللہ ہم اسے زیادہ ہی کور کر چکے ہیں۔ تو آج ہماری بات ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا ڈیٹیل میں ہے۔ ان کی جو ڈیٹیل ہے، یہ جو 3 پیجز آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی یہ چیزیں کیا ہیں۔ تو ہم بھائی پہنچے ہیں ٹائپس آف لنگوسٹکس پہ، کہ جو لسانیات کی شاخیں ہیں۔ ایک تو لسانیات کی شاخیں ہیں اس کی جو لینگویج ہے اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، جو ہم نے پڑھی تھی کہ سب سے پہلے کون سی آتی ہے، علم الاصوات، جس کو ہم فونیٹکس اینڈ فونولوجی بول رہے تھے، اور اس کے بعد آتی ہے علم الصرف، جس کو ہم نے مورفولوجی بولا تھا، اور دا تھرڈ ون سینٹیکس، جس کو ہم نے کیا بولا تھا، علم النحو، اور اس کے بعد تھا علم المعنی، جس کو ہم نے سیمینٹکس بولا تھا، اور اس کے بعد جو کانٹیکسچول میننگ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاق و سباق کیا ہے کسی لفظ کا یا کسی جملے کا، اس کو ہم نے بولا تھا کہ یہ پریگمیٹکس ہے، جس کو ہم علم الدلالہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں لسانیات کی اقسام، اور کس اعتبار سے یہ اقسام ہیں کہ جو لینگویج ہے وہ کیسے کیسے مطلب ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پورے وجود میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ساؤنڈ سے لے کے وہ اپنا کیسے پروسیس طے کرتی ہوئی ایک مکمل پیراگراف اور ایک پختہ مطلب ہے کہ جو پیراگراف ہے اس کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں لسانیات کی شاخیں، یہ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو ٹائپس ہیں، کہ دو اعتبار سے اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، اور دوسری یہ جو ہے اس کا دوسرے علوم کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جس میں ہم نے سائیکو لنگوسٹکس، سوشو لنگوسٹکس یہ چیزیں ڈسکس بھی کی تھیں۔ تو اسی طرح یہ لنگوسٹکس کی 4 مزید شاخیں ہیں، ہم یہ نام پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ ایک ہے تاریخی لسانیات، ہسٹوریکل لنگوسٹکس، جس کو ہم بولتے ہیں تاریخی لسانیات، اور اس کے بعد جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کمپیریٹیو لنگوسٹکس ہے، جس کو ہم تقابلی لسانیات بولتے ہیں، اور اس کے بعد ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ہے، جس کو ہم توضیحی لسانیات کہتے ہیں، اور دا لاسٹ ون کیا ہے، اپلائیڈ لنگوسٹکس، جس کو ہم اطلاقی۔ تو سب سے پہلے بھائی ہے ہسٹوریکل لنگوسٹکس، یہ ڈیٹیلز آپ نے پڑھنی ہے، آپ کو اس کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی زبان ہے وہ جس حالت میں یا جس مطلب ہے کہ صورت میں ابھی ہمیں نظر آتی ہے، وہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ ایک ماڈرن شیپ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ماڈرن شیپ ہے اس لینگویج کی، وہ ہمیشہ سے اتنی ماڈرن اور اتنی پروڈکٹیو اور اتنی رچ لینگویج نہیں تھی، بلکہ اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارا سفر طے کیا، بہت ساری سٹیجز سے گزری۔ تو کسی بھی مخصوص زبان کی، یعنی کہ کوئی بھی زبان ہو، ٹھیک ہے، کسی کی مطلب ہے کہ ہم
کوئی ایک زبان خاص نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی زبان کو اس حوالے سے اسٹڈی کرنا کہ اس میں کیسے کیسے ایولیوشن ہوئی، اس میں کیسے کیسے ترقی ہوئی، اور کیسے کیسے اس میں تنزلی کے ادوار آئے، اور کن کن مراحل سے یہ گزری، کسی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک مخصوص زبان کا ہم نے دیکھنا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں، یعنی کہ تاریخ کے آئینے میں کسی بھی زبان کو دیکھنا، وہ ہسٹوریکل لنگوسٹکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا، بلکہ اسی کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ تقابلی لسانیات ہے۔ اس میں یہی کام یہی ہوتا ہے جو ہسٹوریکل لنگوسٹکس میں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا پڑتا ہے کہ اس میں ہم ایک لینگویج کی بجائے اس کے ساتھ دوسری لینگویج کو بھی لے آتے ہیں، یا دو سے زیادہ کو لے آتے ہیں، اور ان کا ہم کمپیریٹیو کرنے لگ جاتے ہیں، کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں، کہ ان میں ہم موافقات اور جو مختلف چیزیں ہیں وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ اس میں جیسے ہم نے تاریخی لسانیات میں کسی زبان کو ہسٹوریکلی دیکھنا ہے، اسی طرح تقابلی مطالعہ میں بھی ہم وہی کچھ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ایک زبان نہیں ہوتی، بلکہ ایک سے زائد دو یا دو سے زائد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے جس کو ہم نے بولا تھا کہ یہ ہے ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس۔ ڈسکرپشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکرپشن ہوتا ہے ناؤن، اور اس کا ورب ہے ڈسکرائب۔ ڈسکرائب کا مطلب ہے بیان کرنا، یعنی کہ کسی بھی چیز کو بیان کرنا، ہم اس کو بولتے ہیں ڈسکرائب، یعنی ورب ہے، فعل ہے، اور اسی سے ناؤن بنتا ہے ڈسکرپشن، یعنی کہ کسی چیز کا بیان ہونا۔ تو ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کیا ہے کہ آپ نے اصول و ضوابط جو قوانین ہیں ان کا جو مجموعہ ہے، علم اللسانیات میں آپ جتنے اصول و قواعد پڑھتے ہیں، ان ساروں کا جو مجموعہ ہے وہ ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی میری جو مدر ٹنگ ہے، میری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے، اور میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ انگلش لینگویج سنو، اور لوگوں کو مطلب ہے کہ جو بڑا کین آبزرو کرو، کہ لوگوں کا بڑا جو ہے نا دھیان سے فوکسڈ ہو کے مشاہدہ کرو انگریزی بولتے ہوئے، اور انگلش ناولز وغیرہ جو ہیں وہ پڑھیں، انگلش سیریز دیکھیں، ٹھیک ہے، اور بولنے کی کوشش کریں، ایسا کوئی انگلش لینگویج جو نیٹیو سپیکرز ہیں ان کا انوائرمنٹ اڈاپٹ کریں اتنے عرصے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے کہ عملی طور پہ کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک زبان کو سیکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں آپ نے وہ ڈسکرائب کر دی ہیں، آپ نے بیان کر دی ہیں، اور ایک سمجھ لیں کہ ایک تھیری پیش کر دی ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہو رہا ابھی، اس پہ پریکٹیکلی آپ نے نہ کوئی کام کیا ہے، اور نہ جو آپ کا پوچھنے والا ہے اس نے کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، ہاں جی، تو یہاں پہ جو تو ہم بات کر رہے تھے توضیحی لسانیات، جس کو ہم ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ کوئی بھی جو تھیری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی میں نے انگلش جو ہے وہ سیکھنی ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی جو سب سے پہلا کام ہے وہ انگلش گرامر سیکھنا ہے۔ وہ کہے گا گرامر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے اس میں مطلب ہے کہ آرٹیکلز ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، ٹینسز ہوتے ہیں، یہ وہ بلا بلا، آپ سارا کچھ بتا دیں گے۔ تو یہ ہے تھیری، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کا نام ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ہے، کہ جس میں ہم بتا دیتے ہیں کہ لنگوسٹکس کی اتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اور علم اللسانیات کا اتنے علوم سے تعلق ہے، اور اس میں اتنے نظریات پائے جاتے ہیں، اس میں یہ تھیریز ہیں۔ تو جتنا یہ تھیوریٹیکل کانٹینٹ ہے، مطلب ہے کہ جس میں اصول و ضوابط شامل ہیں، سارا جو علم اللسانیات پورے کا پورا علم ہے وہ شامل ہے، تو یہ سارے کا سارا ڈسکرپٹیو ہے، ٹھیک ہے، ڈسکرپشن ہے، یعنی کہ بیان ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے جس کو ہم پریکٹیکلی کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل لنگوسٹکس یا اپلائیڈ لنگوسٹکس، جس طرح آپ عربی میں پڑھتے ہیں اپلائیڈ گرامر۔ اپلائیڈ گرامر کیا مطلب ہوتا ہے
کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ تطبیق القواعد اللغہ العربیہ، کہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے صرف نحو کی، عربی گرامر کی، تو اسی طرح یہ جو اپلائیڈ لنگوسٹکس ہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ اپلیکیشن ہوتی ہے کس کی، لنگوسٹکس کے جتنے اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپلیکیشن، یعنی کہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کی ایکسپلینیشن میں، کہ اگر کسی نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو اس کا پریکٹیکل کرنا سیکھنا، کہ فار ایگزامپل وہ اپنے آپ کو یہاں سے اردو اسپیکنگ انوائرمنٹ سے اٹھاتا ہے اور انگلش انوائرمنٹ پہ چلا جاتا ہے پریکٹیکلی طور پر، ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے اس کو بتایا تھا کہ آپ انگلش سیریز دیکھیں، وہ دیکھتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش بولنے کی کوشش کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو جو عملی صورت ہوگی، پریکٹیکل ورژن ہوگا، اس کو ہم بولتے ہیں اپلائیڈ لنگوسٹکس، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ جو آواز ہے وہ کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بیسیکلی ساؤنڈ ہوتا ہے، اور ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں سے جو ہوا نکلتی ہے اور ہمارے منہ کے ذریعے باہر آتی ہے، اس کے نتیجے میں ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح ساؤنڈ پیدا ہونا ہے اور اس سے آگے لفظ بننا ہے، تو یہ ہے ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس۔ اور جب جیسے میں بول رہا ہوں، یہ میں پریکٹیکلی عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پریکٹیکل کر رہا ہوں اس بات کا، کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ آپ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل کوئی مجھ سے کویسچن کر لیتا ہے کہ ہو آر یو، میں نے کہنا ہے فار ایگزامپل کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، تو آئی، یہ میں نے ساؤنڈ پروڈیوس کرنا ہے آئی کا، تو اس کے لیے مجھے وہی پریکٹیکل طریقہ اپنانا پڑے گا جو میں نے ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس میں پڑھا تھا، کہ سب سے پہلے ہمارے پھیپھڑوں سے جو ایئر ہے وہ جو ہے ہمارے ووکل کارڈ جن سے ہوتی ہوئی ہمارے منہ میں آئے گی، اور پھر اسپیچ آرگنز جو ہیں ہمارے منہ میں، ان سے ان کا آپس میں جو وہ جڑیں گے، ان کا ٹکراؤ ہوگا، اور ان کے نتیجے میں یہ آئی کا ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا۔ تو یہ جو آئی ساؤنڈ کا پریکٹیکلی عملی طور پہ ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنا ہے، یہ اپلائیڈ لنگوسٹکس ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ ان شارٹ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ تھیوریٹیکل پڑھتے ہیں، اصول و ضوابط صرف پڑھنے کی حد تک، ان کو سمجھنے کی حد تک، وہ ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ہیں، اور ان پہ عمل کرنا، ان پہ پریکٹیکل کرنا کیا ہے، اپلائیڈ لنگوسٹکس، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھے سے غور سے دیکھ لینا ہے اور پڑھ لینا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آئی؟